دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان SIO. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس 40 سالہ SIO کے سفر کی تکمیل پر میں SIO کے ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم ایک 40 سالہ دور میں قدم رکھ چکے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف صدور حلقہ نے اپنی اپنی میقات کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو اسی کڑی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنی 2 میقاتوں کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. میری میقات 2007 سے 2008 تک ایک میقات رہی، پھر اس کے بعد 2008 اور 2010 میں مجھ کو پھر سے ایک مرتبہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی. ان 4 سالہ سفر میں بہت سارے تنظیم نے اتار چڑھاؤ دیکھے اور مختلف پہلوؤں پر ہم نے کام کیا. جہاں پر ہم ویک رہے وہاں پر ہم نے کوشش اس بات کی کہ ان ویکنیس کو دور کریں. اس کی سب سے بڑی جو اہمیت تھی میری میقات کی وہ یہ تھی کہ اس میقات کے اندر ہم نے 25 ایئرس سالہ سفر تکمیل کیا تھا. تو اس دوران ہم نے ایک نیشنل لیول کی ہم نے مہم نکالی تھی، کاروان نکالا تھا، جو ہم نے نعرہ دیا تھا 25 سالہ ری ڈیفائننگ ایجوکیشن، ریگیننگ اسٹرگل، رینوویٹنگ سوسائٹی، SIO اویکننگ دا نیشن کے نام سے ہم نے اس مرتبہ نعرہ دیا تھا. تو اس کاروان کا الحمدللہ کامیابی کے ساتھ انعقاد رہا. ہر اسٹیٹس کے اندر مختلف پروگرامز رکھے گئے تھے. اسی سلسلے میں تلنگانہ اور آندھرا چونکہ ملا ہوا تھا تو ہم نے 11 دن کا اس دوران ٹور کیا تھا، جس کے اندر سماجی، معاشی، ملی اور ایجوکیشنسٹ تعلیمی اداروں میں مختلف میدانوں میں ہم نے اس میں کام کیا. تو اس دوران ہم نے تقریباً 50 کے قریب مقامات پر ہم نے کانفرنسز کی، چھوٹی بڑی ملا کر، اور ایک منظم کاروان کی شکل میں ہم نے پورے تلنگانہ اور آندھرا کا 11 دن دورہ کیا. اور مختلف مقامات پر ہم کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہوئے ایک منظم طریقے سے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے اس کاروان کو آگے بڑھایا. اور یہ محبوب نگر سے اسٹارٹ ہوئی ہماری کاروان کی رفتار، اور نیلور پر ہم نے اس کو اختتام کو پہنچایا. پھر اس کے بعد ہم نے ممبئی کے اندر ایک گرینڈ پروگرام کیا اس تکمیل پر، اور الحمدللہ یہ میقات کے اندر 25 سالہ سفر کی تکمیل کی. ہم نے مختلف میدانوں میں کام کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا. ان میقاتوں کے اندر ہم نے یہ کوشش کی اس بات کی کہ تعلیمی اداروں کے اندر ہم پینیٹریٹ ہوں اور مسلسل اس کے اندر جو ہے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے مختلف بڑے یونیورسٹیز کے اندر ہم نے کام کیا. جیسے ناگرجنا یونیورسٹی ہے اور مانو یونیورسٹی تھی، اور ہمارے اس زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی کو ہم نے ٹارگٹ بنایا، اور آندھرا اور رائلسیما کے مختلف یونیورسٹیز کو ہم نے ٹارگٹ بنایا. IFLU ہے، اپنے IIIT ہے، NIT ہے. یہ ہم نے ان چیزوں کو جو ان یونیورسٹیز کو ہم نے آگے بڑھاتے ہوئے اس میقات کے اندر ہم نے کام کو آگے بڑھایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تنظیمی افراد کے اندر صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے ہم نے HRD کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا، اور مختلف میدانوں میں کام کرنے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہے تو ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ مختلف میدانوں کے ممبران ہمارے پاس شامل ہوں، اور اس کاروان کو اور مزید آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ایک ٹیسٹ باضابطہ تیار کیا. جو ہماری ایک ٹیم بنگلور گئی، وہاں پر ہم نے امین الحسن صاحب سے ملاقات کی. ان کے پاس ایک ٹیسٹ تھا، تو ہم نے اس کو مختلف گفتگو کرنے کے بعد لوگوں سے اس ٹیسٹ کو پورے آندھرا اور تلنگانہ کے اندر ہم نے ممبران کو دیا. اور الحمدللہ کئی ممبران 90% ممبران نے اس کو فل اپ کیا، اور فل اپ کرنے کے بعد جب ان کا رزلٹس ان کو دیا گیا تو ہم ان کو صرف دے کر خاموش نہیں بیٹھ گئے، بلکہ ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کے اورینٹیشن پروگرامز ہم رکھیں. تو مختلف میدانوں میں جو ماہر ہم کو محسوس ہوئے ان کا الگ الگ نوعیت کے ہم نے پروگرامز رکھے. جو میڈیا میں
جن کا ٹیسٹ کے اندر جو HRD کے اندر جن کا نام آیا ان کو میڈیا کے اندر جو ہے ان کے اورینٹیشنس پروگرام رکھے گئے، کلچرل پروگرامس ہم نے جو ہے اس دوران ٹرین کرنے کے لیے رکھے گئے، اور اس طرح سے ممبران کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہم نے مختلف پروگرامس ہم نے رکھے۔ اور اس دوران ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ایک کلچرل ٹروپ جو ہے تیار کیا جائے۔ تو کلچرل ٹروپ یہ کام کرتا تھا کہ ہمارا مختلف یونٹوں کے اندر جا کر مختلف صلاحیت کے جو افراد تنظیم ہیں ان کو کلچر ڈیولپمنٹ کے لیے کلچرل اویکنیس جو ہے ان کے اندر لاتا تھا۔ تو وہاں پر جا کر ہمارے ساتھیوں کو وہ لوگ ٹرین کرتے تھے کلچر پروگرام کے ذریعے۔ اس کے اندر ہمارے اقبال رضوی، عبدالحکیم نظام آباد کے یہ 2 ممبران مل کر مختلف یونٹس کا دورہ کرتے تھے اور وہاں پر ہمارے پروگرامس رکھ کر وہاں پر ہمارے ساتھیوں کو ٹرین کرتے تھے۔ پھر ہم نے اس میقات کے اندر 2007 اور 2008 کے اندر پرانی حویلی پر ہمارا آفس تھا تو ہم نے اس کو لکڑ کوٹ پر منتقل کیا۔ اس دوران ہم نے جو ہے تیلگو میں ایک ویب سائٹ بھی لانچ کی اسٹیٹ لیول کی۔ پھر ہم نے اس دوران ایجوکیشن اسٹریٹجی سیلز جو ہے قائم کیے، اور اس دوران ہم نے ایک یہ کام کیا کہ تنظیم چونکہ آگے بڑھ رہی تھی تو ہم نے محسوس کیا کہ اب ہمارے جو بڑے ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر ہم کو سٹیز کا ان کو درجہ دینا چاہیے۔ تو ہم نے مختلف ٹارگٹ بنا کر سٹیز کو وہاں پر کام کو پھیلانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے کھمم کو ڈیولپ کر کھمم سٹی ڈیولپ کی، ورنگل کو ڈیولپ کیا، نظام آباد کو ڈیولپ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عادل آباد کے اندر ہم نے بہت سارا اچھا کام کیا۔ پھر وجے واڑہ کو ہم نے سٹی کا درجہ دیا۔ یہ سٹی کے درجے دے کر ہم نے جو ہے وہاں پر ہم کامیابی کے ساتھ جو ہے افراد تنظیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کام کیا کہ وہ جو سٹیز کے اندر ہماری یونیورسٹیز آتے تھے ان کو بھی ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر افرادی قوت کو آگے بڑھایا گیا، اور مختلف ایک سٹی کے اندر تقریباً 4 سے 5 یونٹ ہم نے قائم کرنے کی اس دوران کوشش کی۔ پھر اس 25 سالہ دور کے درمیان میں ہم نے جو کاروان تھا مختلف سماجی ملی افراد سے ہم نے ملاقاتیں کی، اور اس کام کو ہم نے الحمدللہ تنظیم کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ تنظیم کے اندر آندھرا ریجن کے اندر تیلگو دان طبقہ ہمارا زیادہ ہے، تو اردو میں ہمارے پاس لٹریچر موجود تھا لیکن تیلگو میں کافی کتابوں کا ترجمہ ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت تھی، تو ہم نے الحمدللہ 4 سے 5 کتابوں کا اس دوران ترجمہ کیا تیلگو کی زبان کے اندر، تاکہ جو فکری ہم آہنگی ہونی چاہیے آندھرا اور تلنگانہ کے درمیان، تنظیم کے لوگوں کے درمیان، ان کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف ڈیولپمنٹ کے کام بھی کیے، جیسا کہ چلڈرن سرکل کے اندر ہم نے کام کیا، ان کے لیے ایک گائیڈ تیار کی، اور گائیڈ تیار کر کہا کہ چلڈرن سرکل کے اندر یہ گائیڈ جو ہے ہم کو چلانا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ افراد کے اندر ہم نے تزکیے کے لیے ایک تزکیہ گائیڈ تیار کی۔ تو تزکیہ گائیڈ میں ہم نے کچھ پوائنٹس لکھ کر نہیں رکھے تھے، بلکہ اس کو کتاب کی شکل دی تھی کہ پہلے سال جو ممبر بنے گا یہ کتاب پڑھے گا، یہ سلیبس اس کا ہم نے رکھا۔ پھر سیکنڈ فیز میں اس کا سیکنڈ سلیبس رکھا، تھرڈ فیز میں تھرڈ کا رکھا، اور فورتھ فیز میں فورتھ سلیبس رکھ کر ہم نے تزکیہ گائیڈ الحمدللہ تیار کی، اور افراد کو اس کو امپلیمنٹ کرانے کی افراد تک کوشش کی گئی۔ مختلف میدانوں میں جو ماہرین ہمارے پاس موجود تھے ان کو ملاقاتوں کے لیے ہم بھیجتے تھے اس دوران کے اندر، اور پھر کریٹیو کیمپس کے نام سے ہم نے مختلف سلوگنز دے کر یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر ہماری بات کو پہنچانے کی ہم نے کوشش کی۔ اسٹڈیز، اسٹرگل اور سروسز کے نام سے مختلف میدانوں میں ہم نے کام کیا، اور اس میقات کے اندر ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم یونیورسٹیز کے اندر تو کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ہمارے کالجز کے اندر بھی ہم اس بات کی کوشش کی کہ وہاں پر ہماری یونٹیں قائم ہو۔ تو افراد تنظیم کو لے کر ہم نے پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور مختلف کالجز کے اندر ٹورز کیے گئے، وہاں پر میٹنگز کی گئی، اس کے بعد وہاں پر یونٹوں کا وہاں پر ہم نے درجہ دیا وہاں پر۔ پھر
اس میقات کے اندر، ہماری میقات کے اندر کیلنڈرز کی بھی ہم نے جو ہے اجرائی شروع کی، اور تیلگو اور اردو زبان کے اندر، انگلش زبان کے اندر ہم نے کیلنڈرز جو ہے وافر مقدار میں پرنٹ کرانا شروع کیا، تاکہ تنظیم کا نام جو ہے ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حلقے پر اسٹوڈنٹ سینٹرز قائم کیے، جہاں جہاں ہمارے بڑے شہروں کے اندر یا پھر بڑی یونٹس کے اندر ہمارے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ اسٹوڈنٹ سینٹرز کے نام سے وہاں پر ایکٹیویٹیز شروع کی جائے۔ تو یہ کچھ مختصر سا تعارف تھا ان 4 سالہ میقات کا۔ افراد تنظیم اور افراد کاروان کی کوششوں کی وجہ سے ہم نے ہماری تنظیم کو اس 4 سال کے دور میں آگے بڑھایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ تذکرہ بھی کروں کہ ایک ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے اس دوران، ابھی وہ موجود نہیں ہیں، ان کے لیے میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے اور ان کو جو ہے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ضیاء الدین محمدی جو میرے سیکریٹری رہے، میرے دستے بازو بھی تھے وہ، اور میری جو ٹیم تھی الحمدللہ بہت اچھی ٹیم تھی، اور ہم نے پوری ٹیم کے ساتھ ہماری کوآپریٹ رہتا تھا کہ ٹیم کے اندر ہم تربیتی نوعیت کے ہماری ٹیم کے پروگرامز بھی ہم چلاتے تھے، اور مختلف جو کمزوریاں اگر ہوتی ہمارے اندر تو ہم بیٹھ کر ڈسکشن کر ان کمزوریوں کو دور کرتے اور آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے۔ اس موقع پر میں یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کاروان کو اور مزید آگے بڑھائے۔ جو ساتھی ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں وہ اللہ ان کے لیے بھی راستے بنائے، اور جہاں اس کاروان میں جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے راستے بھی کھولے، تاکہ وہ اور آگے چل کر اس تنظیم کا نام آگے بڑھائیں اور ہماری تحریک اسلامی کے لیے معاون ثابت ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان SIO۔